علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے، 16 اگست 2019 کو فرائیڈے کے دن علی بھائی نے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ سے ملاقات اور عیادت کے لیے ان کے آبائی گھر گئے تھے۔ پلیز اس ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں تاکہ عوام الناس کے لیے بھی رہنمائی کا سبب ہو سکے۔ ہاں جی، الحمدللہ یہ ویسے ملاقات تو ہم نے خفیہ رکھی تھی، اس طرح جو ہے وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا، پھر اور پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی کچھ عرصے سے جو ہے وہ آدھے سر کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے شفا والا معاملہ فرمائے، آمین۔ بتا رہے تھے بچپن سے یہ ہے، پہلے تو یہ یعنی آرام آ جاتا تھا، لیکن اب کنٹینیوس 5-6 مہینے سے سخت تکلیف ہے، اور اس کا درد شقیقہ کا علاج بھی آپ کو پتہ ہے میڈیکل کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اب الٹیمیٹلی پچھلے دنوں انہوں نے سر کے اندر 90 ٹیکے لگوائے ہیں جی، ایک نس کو وہ سن کر دیتے ہیں۔ اس کی ایسے تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کا احساس باقی نہیں رہتا، لیکن وہ بھی چند دن نکالا ہے۔ پھر جب ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو اس وقت بھی سخت تکلیف میں تھے۔ اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے، آمین۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو چونکہ مجھے علم تھا اس بات کا، وقتاً فوقتاً فون پہ ان سے بات ہوتی رہتی تھی، تو میں نے 1-2 دفعہ عرض کیا کہ میں عیادت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں، تو کہنے لگے میری کنڈیشن ایسی نہیں کہ میں ملاقات کر سکوں، اور ڈاکٹرز نے مجھے ملاقات سے روکا ہوا ہے، گفتگو کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تھوڑی بہت اگر طبیعت سنبھلے گی تو انشاءاللہ ملاقات کا کوئی سبب بن جائے گا عید کے بعد۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو جب چاند رات تھی یہ بڑی عید کی، 10 ذوالحجہ 1440 ہجری، تو اسی رات 10:30 بجے مجھے فون آیا، لیکن میں فون اٹینڈ نہیں کر سکا، 2-3 دفعہ کال آئی۔ صبح پھر فجر کے بعد بھی آئی، میرا فون سائلنٹ تھا، پتہ نہیں چلا۔ بل میں نے فون کر کے وائس میسیج ریکارڈ کروا دیا کہ جیسے ہی یعنی آپ اویلیبل ہوں تو مجھے کال کر لیں۔ تو پھر عید کی نماز کے بعد انہوں نے کال کی اور کہنے لگے کہ جی میں اب پہلے سے بہتر ہوں، تو آپ آ جائیں ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے آنا ہے تو یہ بات ہے منڈے والے دن کی۔ تو میں نے کہا جی بہتر تو یہ ہے کہ ہم جمعے والے دن ہی آپ کے پاس آئیں، وہ زیادہ کنوینئنٹ ہے۔ تو کہنے لگے جی کتنے بندے لے کے آئیں گے؟ میں نے کہا جتنے آپ کہیں لے آتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کی ایک خواہش ہے، ایک سیلیبریٹی تو ہیں وہ اس وقت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو کہتے نہیں زیادہ لوگ نہ ہوں۔ پھر میں نے یعنی ڈیسائیڈ کر کے 8 جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 بندے سلیکٹ کیے سمیت میرے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں نے باقی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ جی اس طرح ہم کوئی سلسلہ رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ملاقات والے پروگرام کو پورا خفیہ رکھا ہوا تھا آخری وقت تک، یعنی تاکہ یہ ڈسکلوز نہ ہو۔ انہوں نے اپنے آبائی گاؤں میں ہمیں بلایا۔ وہ آبائی گاؤں یعنی ملتان کے اندر ہی آتا ہے، ایک قصبہ ہی ہے تلمبہ۔ تو اب نئی موٹر وے کھل چکی ہوئی ہے، عبد الحکیم تک وہ جاتی ہے موٹر وے کالا شاہ کاکو سے، اور عبد الحکیم انٹرچینج سے اتر کے آلموسٹ 15-20 منٹ کی ڈرائیو ہے ان کے گاؤں تک۔ تو انہوں نے مجھے بتا دیا، ہم نے وہاں سے پوچھ کے تو آسانی سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی پہنچنے میں، بلکہ وہ راستے میں ان کا فون بھی آیا کہ جی کدھر پہنچے ہیں۔ پھر میں نے بتایا اتنا ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ بے فکر ہے، ہم پہنچ جائیں گے آپ کے پاس۔ تو کہنے لگے سیدھا میرے ڈیرے پہ آپ نے آنا ہے۔ ظاہر آپ کو پتہ ہے وہ لینڈ لارڈ آدمی ہیں، ان کے ڈیرے ہیں، اپنے پورا ایک سسٹم ہے خاندانی طور پہ، وہ ایک اپنا وہ کلچر ہے وہاں کا۔ تو آلموسٹ ہم کوئی 11:30 کے قریب وہاں ان کے ڈیرے پہ پہنچ گئے تھے، پوچھتے پچھاتے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ تو وہاں پہ پھر ان کے جو بڑے یعنی کلوز ہیں اور ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں
ان کے مدارس کے احتشام بھائی، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور مہمان خانے میں، ان کا جو ڈیرے پہ مہمان خانہ بنا ہوا تھا وہیں پہ انہوں نے ہمیں بٹھایا، اور اتنے میں ان کے جو بیٹے ہیں یوسف جمیل، جو سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کی اتنی عمر نہیں ہے، 35 کے قریب ہوگی، کیونکہ طاہر جمیل صاحب کی شادی ذرا لیٹ ہوئی ہے، تو وہ بھی آگے ہمارے پاس، ان کے پاس پھر ہم بیٹھے رہے تقریباً آلموسٹ آدھا پونا گھنٹہ، ان سے گپ شپ ہوتی رہی مختلف ٹاپکس کے اوپر. زیادہ تر یہ سوشل میڈیا پہ جو دعوت کے حوالے سے کام تھا اس پہ میں نے ان سے ڈسکشن کی، اور چونکہ انہوں نے، میں نے بتایا تھا پچھلے دنوں میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ مونیٹائزیشن جو ہے اس کو آپ لمیٹڈ کریں، اس پہ ویڈیو اشتہار چل رہے ہیں اور باہر کے ملکوں میں تو انتہائی بیہودہ اشتہار چلتے ہیں. اب ایک بندے نے طاہر جمیل صاحب کی ویڈیو کو کلک کیا ہے کوئی قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے، آگے جو ہے وہ بے پردہ عورت آ گئی ہے. پاکستان میں بھی ایون بلیڈ کے اشتہار میں بھی عورت داخل کی ہوئی ہے، اور باہر کے ملکوں میں تو پھر اسکروٹننگ بھی اس کی ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ انہوں نے یعنی سن لی یہ بات جو پہلے میں نے فون پہ عرض کیا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کر کے مونیٹائزیشن ختم کروا دی. تو میں نے پھر یوسف بھائی سے بات کی کہ میں نے ان کو بھی کہا تھا آپ ختم نہ کریں، کیونکہ پھر وہ مین سٹریم سے چینل آؤٹ ہو جاتا ہے. مونیٹائزیشن والا چینل جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے یوٹیوب کی طرف سے، تو آپ اسکروٹننگ کر دیں جس طرح ہمارے بھائیوں نے کی ہوئی ہے کہ ویڈیو اشتہار کوئی نہیں آئے گا، اور جے پی جی اشتہار جو ہیں وہ، اور وہ بھی ان کی کیٹیگرائزیشن ہو جائے اس کے مطابق وہ ڈسپلے ہو. کہنے لگے جی ہم اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں جو کچھ کانفیڈینشیل بھی ہیں، وہ ضرورت نہیں ہے اس کو ڈسکس کرنے کی. اسی دوران پھر مولانا کی طرف سے پیغام آ گیا جی ان کو گھر لے آئیں اپنے گھر میں. وہ اپنے بیڈ پہ ہی تھے، یہ بھی ہمارے لیے ایک خوشی کی بات تھی. انہوں نے اپنے بیڈ تک ہمیں یعنی رسائی دی، اور بڑے اچھے طریقے سے یعنی انہوں نے ریسیو کیا. اس کی تصاویر بھی ہیں، کچھ بھائیوں نے ویڈیو بھی چھوٹی سی بنا لی تھی، تو انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے. یعنی بڑی محبت کی. بیڈ پہ لیٹے تھے، میں نے کہا لیٹے رہے، اٹھ کے وہ جناب کھڑے ہوئے، بڑے اچھے طریقے سے معانقہ کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا اور دعائیں دیں. میں نے بھی دست بوسی کی. عیادت کرنا سنت بھی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. یعنی جب ملاقات ہو تو سلام کرے، دعوت دے تو دعوت قبول کرے، اور اس کے بعد چھینک آئے تو الحمدللہ کے جواب پہ یرحمک اللہ کہے. 3 ہو گئے. چوتھا بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرے، اور فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے. یہ 5 حقوق ہیں. تو اور یہ سنت بھی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب نبی علیہ السلام کو ملنے آتی تھیں تو آپ علیہ السلام ان کو بوسہ دیا کرتے تھے ماتھے کے اوپر، یوں ان کو ریسیو کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے کوئی بڑا بزرگ ہو، علمی یعنی شخصیت ہو، آپ اس کو علمی طور پہ ریگارڈ کرتے ہوں تو آپ اس کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں. تو میں نے ان کے ہاتھ چومے، لیکن اس میں حد رکوع نہ جھکا جائے بلکہ ہاتھ کو اوپر کر کے یوں بوسہ دیا جائے. اور یہ بھی صحیح سند سے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، اس میں صحیح سند سے یہ ثابت ہے کہ سیدنا سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 تابعین ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنے 2 ہاتھ یوں بلند کر کے کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی. تو ان تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم لیا، نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے بھی اور ایک عزت دینے کے لیے بھی. اس سے 2 ہاتھ سے مسافہ بھی ثابت ہوتا ہے، دونوں چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر ہم یعنی سارے 8 کے 8 بھائی ان کے بیڈ روم میں چلے گئے تھے. انہوں نے شفقت فرمائی، وہ مجھے کہتے ہیں تم میرے ساتھ بیڈ کے اوپر بیٹھو. میرے ساتھ بیٹھ گیا. پھر ظاہر ہے کہ احوال پوچھنے کے بعد مختلف چیزیں ڈسکس کی، انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، کچھ گپ شپ میں باتیں ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ وہ باتیں ایسی نہیں ہوتی ہیں ان کو پبلکلی اس طرح ڈسکس بھی کیا جائے. بل جو ہماری
لیے اہم چیزیں میں وہ ڈسکس کر لیتا ہوں. میں نے ان سے یہ بات پوچھی ایک کانٹیکسٹ میں, اب وہ کانٹیکسٹ میں بیان نہیں کروں گا, کہ کیا وجہ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں یعنی ان کے اندر حسد, دنیا کی محبت بنسبت عام لوگوں کے یعنی زیادہ پائی جاتی ہے, جیلسی فیکٹر. انہوں نے کہا جی میری بھی یہ آبزرویشن ہے کہ ایسے پایا جاتا ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. انہوں نے کہا اگر انسان خدا اورینٹڈ ہو تو کبھی انسان دنیا میں کسی منصب کے لیے, مال کے لیے ایفرٹ پٹ نہیں کرتا. اگر اس کو بالکل کھڈے لائن جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں, بالکل اسے سائیڈ لائن بھی کر دیا جائے, تب بھی وہ اللہ کی رضا کی خاطر دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھتا ہے. تو ایک بڑی یعنی ایک اہم چیز انہوں نے اس حوالے سے ڈسکس کی. پھر وہ اسی ڈسکشن کے دوران انہوں نے کئی ایک احادیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بیان کی, اور خصوصاً مجھے یعنی نصیحت کرنے لگے کہ یار تم چونکہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہو تو میٹھی گولی میں نا یہ بات کیا کرو. میں نے کہا کوشش تو کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا وہ سورہ آل عمران میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی, تیزی ہوتی, تو یہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ کا جمگھٹا ہے یہ آپ سے منتشر ہو جاتا. تو کہنے لگے چونکہ اختلافی موضوعات پہلے ہی اتنے کڑوے ہیں تو ان کو ذرا پازیٹیو انداز میں پیش کیا جائے تو بات لوگ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے مثال کے طور پہ بات کی زاہد الراشدی صاحب کی. سرفراز خان صفدر صاحب جو دیوبندی عالم تھے, 95 ایئرس کی ایج میں فوت ہوئے ہیں کچھ عرصہ پہلے. ان کے بیٹے ہیں زاہد الراشدی, اور آگے ان کے پوتے ہیں عمار خان ناصر, وہ غامدی صاحب کے بڑے کلوز اسٹوڈنٹ بھی بن چکے ہیں. تو زاہد الراشدی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مخالف کے لیے بھی جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو وہ اتنے سافٹ انداز میں لکھتے ہیں کہ وہ مخالف کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے, دشمنی نہیں کر رہا. تو کہنے لگے تم بھی اس چیز کا خیال رکھا کرو. میں نے کہا جی ایک خاص حد تک خیال تو رکھا جا سکتا ہے. اب میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عمر کو آپ ابو بکر نہیں بنا سکتے. ان کے مزاج کی وہ تیزی ہے وہ ختم تو نہیں, اگر کوئی کر سکتا ہوتا تو نبی علیہ السلام کی مبارک صحبت تھی. ہر شخص کو اللہ نے ایک شاکلہ دیا ہے, وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. اس طرح میرا بھی ایک شاکلہ ہے. البتہ ایک چیز کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے کسی کو گالی گلوچ نہ کریں اور غیر پارلیمانی, غیر مہذب الفاظ استعمال نہ کریں. باقی جو انداز بیان ہے وہ تو ہر شخص کا اپنا ہے. بلکہ سیدنا عمر تو کئی صحابہ کی انہوں نے, آپ کو پتہ ہے, پھینٹی بھی لگائی ہے, مار کٹائی بھی کر دیتے تھے. اور تلوار تو بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں. ذرا سا ان کو کسی پہ غصہ آتا تھا تو یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی گردن اتار. تو میں حضرت عمر سے تو بہت نرم ہوں. جو مجھے لوگ سخت سمجھتے ہیں نا تو وہ اولو العلم قائما بالقسط بنتے ہوئے پہلے سیدنا عمر کے بارے میں ہمیں شرعی حکم بتائیں کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا تھا. ہم تو حضور کے سامنے بھی نہیں کر رہے, 1400 سال بعد کر رہے ہیں, اور ہم نے وہ گمراہی کا دور دیکھا ہے جو حضرت عمر نے دیکھا نہیں ہے. ہم پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو اگر آج حضرت عمر ہوں تو ان کی حالت کیا ہو. روزانہ آپ کو ٹی وی پہ کتنے شہیدوں کی خبریں آ رہی ہوں, اور ان میں اکثر یعنی علماء ہی ہوں جو ان کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہوں. تو کوئی شخص اپنی اس سے باہر نہیں آ سکتا. اسی دوران آلموسٹ 1:45 کا ٹائم ہو چکا تھا. تو مجھے کہنے لگے یار جمعہ تم نے آج پڑھانا ہے ہماری مسجد میں, کہ ان کی وہاں پہ مسجد ہے. تو اور کہتے ہیں یار ادھر وہ زیادہ تر لوگوں میں جھگڑا اور لڑائی جھگڑا رہتا ہے, تو اس ٹاپک پہ نا ڈسکشن کرنی ہے. مجھے سمجھ آ گئی انہوں نے ایک مہذب طریقے سے مجھے کہا کہ کوئی اختلافی بات نہیں کرنی. تو میں نے تو انکار کر دیا. میں نے کہا جی میں تو, آپ کو پتہ میں ان موضوعات پہ نہیں بولتا ہوں, تو معذرت میری قبول کریں. اگر آپ نے مجھے ٹاپک دیا ہے اس طرح تو میں تو جمعہ نہیں پڑھاؤں گا. جو پڑھا رہا ہے وہ پڑھاتا رہے. تو وہ پھر مسکرا پڑے, کہتے ہیں یار جو تمہارا دل ہے نا بیان کر دو, چلو پڑھاؤ جمعہ. میں نے کہا ہاں اب میں اپنی مرضی سے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. پھر مسجد میں ہم آئے, وضو کیا, اور آلموسٹ 1 بج چکا تھا. چونکہ وہاں پہ 1:30 بجے جمعہ ہوتا تھا, تو ہم نے وضو کر کے تیاری کر کے مسجد میں آئے, بیان کیا. میں نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, آیت نمبر
23 سے آنورڈ، تو وہ میں نے پہلی 2 کمانڈز اس میں کور کی، توحید کے اوپر اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کانٹیکسٹ میں جو احادیث آتی تھی صحیح الاسناد وہ بیان کی۔ طارق جمیل صاحب میری تقریر کے شروع میں ہی، خطبے کے شروع میں ہی آلموسٹ پہنچ گئے تھے، پہلی صف میں بیٹھ کے انہوں نے خطبہ سارا سنا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، لیکن بارش نازل فرمانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سونپ رکھی ہے۔ لیکن جب بارش نہ ہو رہی ہو تو ہم کبھی کسی فرشتے کو دعا کے لیے نہیں پکارتے، اگرچہ اس کی ذمہ داری اللہ نے لگائی، ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، ہم اللہ کو پکارتے ہیں، صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس کے بعد سنتوں کا وقفہ ہوا، چونکہ وہ حنفی طریقے پہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ، تو نماز میں نے ان کو کہا تھا نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، کیونکہ آپ پتہ گاؤں ایریا ہے، میں نے پڑھنی تھی رفع الیدین کے ساتھ، آمین اونچی کہنی تھی، ایک اس طرح بعض کا لوگ ہضم کرنے والے نہیں ہوتے، تو ان کا نہیں، ٹھیک ہے امام صاحب نماز پڑھا دیں گے، آپ صرف خطبہ دیں۔ خطبے کے بعد سنتوں کا وقفہ ہوا، تو طارق جمیل صاحب تھرو آؤٹ تکلیف میں ہی تھے، انہوں نے بڑی مشکل سے بیٹھ کے سنتیں ادا کی۔ فرض کے لیے بھی ان کو پکڑ کے ساتھی نے اٹھایا تو فرض انہوں نے ادا کیے، فرض پڑھ کے وہ چلے گئے۔ اور ہم لوگوں نے چونکہ مسافر بھی تھے تو ہم نے نماز جمع بھی کرنی تھی، جب لوگ سنتیں پڑھ کے نکل گئے تو ہم نے پھر عصر کی اپنی جماعت وہیں پہ کروا لی، 2 فرض ادا کیے۔ سنت ہے، سفر میں تو بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، سفر کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1629 سے لے کے آنورڈ، کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع کروائیں اور مغرب اور عشاء کی بھی کروائیں۔ تو تابعین نے پوچھا یہ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ اس امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج باقی نہ رہے۔ لیکن امت کے علماء نے فرقہ واریت کی آڑ میں، سنی شیعہ ٹسل کی آڑ میں یہ فیسلٹی امت سے چھین لی۔ اور میرا اس پہ ڈیٹیلڈ ایک کلپ بھی ہے، نمازوں کو جمع کرنا حرام سوالیہ نشان، تو وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے جتنے وسوسے ہیں حنفیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا اللہ کے فضل سے۔ تو ہم نے نماز جمع کی تو کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ظاہر ہے لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل دور دراز کا ملاقات کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پھر جو لوگ تھے موجود ان سے ملاقات کی، سلام دعا کر کے ہم لوگ واپس آئے تو کھانا ریڈی کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ساتھ والے کمرے میں کھانے کا مینیو نہیں میں نے بتانا، بل اچھا تھا، آم بھی تھے۔ آم تو ابھی تک وہاں پہ چل رہے ہیں جناب، بلکہ ہم نے وہاں آموں کے درخت دیکھے ہیں تو ان کے ساتھ اتنے موٹے موٹے چونسا آم لٹکے ہوئے تھے، ابھی جو سبز ہی تھے۔ یہاں پہ تو آلموسٹ چونسے کا سیزن اینڈ ہو رہا ہے، وہاں پہ ابھی بھی ہے اور سستے آم۔ تو کھانا وغیرہ کھایا تو کھانے کے دوران ہی طارق جمیل صاحب وہاں پہ آ گئے، تو موقع غنیمت جان کے میں نے ان سے پھر ذرا گپ شپ کرنی شروع کی مختلف ٹاپکس کے اوپر۔ ایک تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ پچھلے دنوں آپ کے خلاف کافی مہم کھڑی کی تھی انہوں نے، ایک دیوبند کے مکتب فکر سے ہی ایک سیاسی لیڈر نے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کافی ایک ہنگامہ کھڑا کیا، اور چونکہ طارق جمیل صاحب نے پرائم منسٹر کے حق میں ایک بیان دے دیا تھا، حق میں تو انہوں نے پرائم منسٹر کے حق میں نہیں، بس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کی انٹینشن ہے کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو، یہ تو قرآن کا ہمیں حکم ہے، چاہے کوئی بھی ہے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا باغیوں نے تو صحابہ کرام حاضر ہوئے، 695 ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں، اور کہا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں خدشہ ہے ہم گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو ہم کیا اس کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، اور نماز تو مسلمانوں میں ایک بڑا نیکی کا کام ہے، اس معاملے میں ان کے ساتھ رہو، اسی باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں اس سے الگ رہو۔ اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فتویٰ ہے، اب اس کے بعد تو کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ پازیٹیو آپ کی اپروچ ہونی چاہیے کہ یعنی نیکی کے کاموں میں آپ ساتھ دیں،
اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ ہمارے جو لوگ نماز کے علاوہ اگر کلمہ کو مشرک بھی ہیں تو نماز میں تو کوئی شرک نہیں کر رہا ہوتا. نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھ لیں نماز کتنی محفوظ ہے, اس میں نہ یالی مدد ہے, نہ شیخ عبد القادر جیلانی مدد, کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. بعد میں جو مرضی کرے, تو نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. تو کہنے لگے میں نے تو اس انٹینشن کے ساتھ وہ ریکارڈنگ کروائی تھی. تو میں نے کہا جی وہ تو آپ کے مخالف, جو پرائم منسٹر کے بھی مخالف ایک مذہبی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, تو انہوں نے تو کہا کہ جی علماء آپ سے بڑے ناراض ہوئے ہیں, انہوں نے آپ کے اوپر بھی بڑی سختی کی کہ جی وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ. تو میں نے پھر نا ان سے مذاق کے طور پہ نا, جوک کے طور پہ میں نے کہا یقیناً آپ کو انہوں نے کافی فون کر کے سمجھایا بھی ہوگا کہ جی آپ گمراہی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ اپنے مقطع فکر کا عالم ہے, اس کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے, تو اس کا تقاضا ہے کہ بجائے یہ کہ اس کے خلاف ویڈیو چڑھاتا رہے. چلو ویڈیو تو کسی ایسے بندے کے خلاف ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ تعلق نہیں ہے یا آپ اس کو اپروچ نہیں کر سکتے کہ چلو اس طرح میسج. جو آپ کی ایک فون کال کے اوپر ہے, آپ کے اپنے مقطع فکر کا بندہ ہے, آپ کی اس سے کئی سالوں سے دوستی ہے, تو وہ مسکرانے لگ پڑے, کہتے ہیں نہیں مجھے تو آج تک کبھی کوئی کال نہیں ہونے کی, بس وہ ہم بھی میڈیا سے سنتے رہتے ہیں, میرے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں. تو یہ یعنی ایک علماء کی بڑی عجیب و غریب اپروچ ہوتی ہے اپنے مخالفین کے بارے میں. پھر میں نے ان سے کہا کہ پچھلے دنوں آپ کو پھر پرائم منسٹر نے بلایا ہوا تھا, تو یہ کس ایجنڈے پہ آپ کو بلایا تھا؟ وہ کہتے ہیں جی میں تو اب ظاہر کی بات کروں گا, ظاہراً تو انہوں نے, میں نے کہا جی باہر تو کانسپریسیز یہی چل رہی ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو ایک پولیٹیکل گین کے لیے بلایا تھا. تو کہنے لگے میرے سے تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تو میں نے کہا انہوں نے آپ سے کرنی بھی نہیں تھی اگر اس لیے بلایا ہوتا. ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ میں آپ سے کوئی پولیٹیکل نمبرنگ کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, میں نے تو ان کو آبزرو کیا ہے کہ وہ دین کے ساتھ مخلص ہیں اس حوالے سے. کہتے ہیں میں 1992 سے حکمرانوں کے پاس یعنی میرا آنا جانا ہے, جتنی حکومتیں رہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں میری اپنی آبزرویشن ہے کہ میں نے اتنا دیندار بندہ پہلے نہیں کوئی دیکھا جو واقعی کمٹمنٹ رکھتا ہے دین کے لیے. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے بلایا انہوں نے اس لیے تھا, وہ کہہ رہے تھے مجھے آپ گائیڈ کریں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنے مختصر وقت میں اتنی کامیابیاں عطا فرمائیں, تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کس طرح پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس کی یعنی اس کو میں انڈورس اس طرح بھی کروں گا. کل کی تقریر آپ نے پرائم منسٹر کی سنی ہے 17 اگست کی, جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کے لیے نہیں بنا بلکہ ریاست مدینہ کے لیے بنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی ہمیں گزارنی چاہیے, تو پھر اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ اس ملک کو اٹھائے گا. یہ انشاءاللہ تعالی, یہ چاہے ان کے زبانی کلامی دعوے بھی کیوں نہ ہوں, فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے. ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, پازیٹیو چیزوں میں ساتھ. مجھے آپ کو پتہ ہے کہ میں کئی سیاسی معاملات میں سخت ان سے اختلاف رکھتا ہوں, لیکن جب کبھی علماء کی طرف سے پرائم منسٹر پہ حملہ ہوتا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو میں فرنٹ سے دفاع بھی کرتا ہوں. اب جب کشمیر والا مسئلہ آیا تو اس میں آپ کو پتہ ہے میرا کلپ بڑا سخت ریکارڈ ہوا ہے. تو اب ہمارے کلپس تو سارے ایلیٹ کلاس تک یعنی فوج میں بھی اور جوڈیشری میں بھی اور پولیٹیشنز میں بھی پہنچتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کل بھی یعنی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے, فارن منسٹر ہمارے جو ہیں شاہ محمود قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈی جی آئی SPR بھی تھے, اور وزیر اطلاعات بھی ہماری بیٹھی ہوئی تھی. تو کل کی سٹیٹمنٹس تو بڑی جاندار تھیں ان کی. پہلے تو لگ رہا تھا بالکل یعنی ساری قوم ہی جس طرح یعنی قوم تو جہاد کے لیے تیار ہے اور ہمارے حکمران اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بزدلی دکھا رہے ہیں, لیکن کل تھوڑی سی ٹون ان کی چینج نظر آئی ہے. تو اللہ کرے یعنی ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یعنی کشمیریوں کو اس وقت ہمارے دلاسوں کی یا سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک فورم ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم برائی کو ہاتھ سے روکیں. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤمن وہ ہے جو برائی دیکھے تو ہاتھ سے روک سکتا ہو تو روکے. ظاہر ہے یہ حکمرانوں کا کام ہے, عوام الناس کا نہیں ہے. عوام کا کام یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے, فائنینشلی ان کو سپورٹ کرے, جو میں نے اس کلپ میں بھی بتایا کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے برا کہو, وہ تو سارے کہہ رہے ہیں. اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم دل میں برا جانے. اور صحیح مسلم کے الفاظ اینڈ پہ کہ ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. گونگے شیطان نہ بنو, زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہنا چاہیے.
اور حکمرانوں کا تو کام ہے کہ اس کو برائی کو ہاتھ سے روکیں جہاں تک ہو سکے. تو اس حوالے سے یعنی اب کشمیر کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں. میں نے بھی آپ دیکھیں میں ہمیشہ پاکستان انڈیا کے امن کی بات کرتا رہا ہوں. اس زمانے میں بھی جب یہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے اور جب امن کی بات کرنا جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا. اب تو ویسے ہی امن ہی ہو رہی ہے ہر طرف. لیکن امن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ قوم آپ پہ مسلط ہوئی ہے, آپ کی پٹائی کر رہی ہے, مسلمانوں کا قتل عام کر رہی ہے, ان کو بیسک رائٹ سے محروم کر دیا ہے کروڑوں مسلمانوں کو, اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں. بڑی عجیب و غریب اپروچ ہے. تو بل شکر ہے اللہ کے فضل سے یعنی چینج آ رہی ہے, اور چینج اسی طریقے سے یعنی سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کرنے سے چینج آتی ہے. پھر تاج میر صاحب کہنے لگے کہ جی کہتے ہیں 34 سال میں یہ میری پہلی بڑی عید ہے جو گھر پہ ہوئی ہے. اور مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے, میں بیڈ پہ اپنے لیٹا ہوا ہوں, میں تو بڑا ایکٹیو ایکسٹروورٹ بندہ تھا, انٹروورٹ بن گیا ہوں. بیماری کی حالت یہ ہے کہ صرف جمعے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنے کمرے میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا بیٹا جماعت کرواتا ہے, وہیں بیٹھ کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں بیڈ کے اندر, بیڈ روم میں. تکلیف کی وجہ سے نکل نہیں پاتے. اب دیکھیں آدھے سر کا درد اور مسلسل ہو اور آرام بھی نہ آتا ہو, مشکل ہو جاتا. تو کہہ رہے تھے 34 سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ میں نے اپنے گھر میں عید کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ تبلیغی جماعت کی طرف سے ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی ایز اے ریپریزنٹیٹو. سنت بھی ہے, نبی اسلام بھی اعلان نبوت کے بعد منا کے خیموں میں جا کے آؤٹ سائڈرز کو دعوت اسلام پیش کرتے تھے. اب تو خیر ماشاءاللہ مسلمان ہی ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں. تو انہی یعنی وہ جو منا کے خیموں میں آپ کو پتہ ہے سارا دن لوگ فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کام تو کوئی بھی نہیں ہوتا. تو پھر جتنے دنیا سے سیلیبریٹیز یا بڑے بڑے لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو تاج میر صاحب پھر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. عامر خان سے بھی وہیں پہ ملاقات ہوئی تھی, عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے. ادھر تو ٹائم نہ دیں, ادھر تو کم از کم وہ فارغ ہی بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے بھی ٹائم گزارنا ہوتا ہے. تو تاج میر صاحب آفیشلی یعنی رائمنڈ مرکز کی طرف سے حج کے لیے ہر سال جاتے ہیں, اور کہتے ہیں 34 سالوں میں مسلسل جا رہا ہوں. اس کی وجہ سے عید ادھر ہی ہو جاتی تھی ان کی. اس دفعہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے. دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور کو شفاعت عطا فرمائے. اور بلکہ کل شاہ جی مجھ سے کہہ رہے تھے جی طارق جمیل صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے تبلیغی جماعت میں. میں نے کہا تبلیغی جماعت میں کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو غیر معمولی صلاحیت دی ہے, اخلاقیات کے اوپر گفتگو کرنے کی, انداز بیان ہے, پر اثر ہے, اور اس کے پیچھے ان کی عظیمت ہے. وہ واقعی ایک مخلص دیندار آدمی ہے, دنیا دار عالم دین نہیں ہے جو میں نے ان کو آبزرو کیا ہے, میرے جیسے شارپ آدمی نے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں برکت دی ہے الحمدللہ. اور ہمارے پاس ایسٹ ہے ان کی تقاریر جو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا ہے لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب انشاءاللہ ان کی ویڈیوز بنتی رہیں گی انشاءاللہ. میں نے خیر ان کو دم بھی ڈالا تھا اس وقت, اور دعا بھی میں نے کی ان کے لیے, اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی دعائیں دی, اللہ کا شکر ہے. اور کھانے کے دوران کافی ساری گپ شپ ہوئیں, کئی باتیں جو ہیں ڈسکس میں نے کر لی ہیں, بعض میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ کہ وہ پھر ایسی باتیں ہو جائیں گی کہ وہ پھر جب باہر نکل جائیں تو پھر لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ بڑا کرٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں میری ویڈیوز. میں نے ان کو کچھ باتیں ریفر کی. میں نے کہا جی وہ آپ کا جو میسج ٹی وی والوں کے ساتھ وہ کاپی رائٹس کا جھگڑا چلا تھا, آپ نے مجھے منع کیا تھا, لیکن میں نے پھر بھی تھوڑا سا کنٹرول الفاظ میں اس کو ڈسکس کیا ہے. کہتے ہیں میں نے وہ سارا دیکھا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے, تم نے وہ لمٹ کراس نہیں کی ہے, اتنا ہی کرنا چاہیے تھا. تو کرنا بھی ضروری تھا, ظاہر ہے لوگ پوچھ رہے تھے. تو اس اعتبار سے یعنی میں ایک کنٹرول الفاظ میں یعنی میسیج کنوے کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. پھر وہاں ہم نے اینڈ پہ وہ تصویریں وغیرہ بنوائی ان کے ساتھ جتنے ہمارے ساتھ بھائی گئے ہوئے تھے. تو پھر مجھے جاتے ہوئے انہوں نے کہا یہ تصویریں مجھے آپ نے دینی ہے, ہم اپنے پیج پہ اپلوڈ کریں گے. تو وہاں پہ احتشام بھائی تھے, تو ان کے ہم نے واٹس ایپ پہ اپنے بھائی کے تھرو اس کو ان کو فارورڈ کر دی. تو انہوں نے آلموسٹ, ہم واپس چونکہ فیصل آباد آ رہے تھے وہاں سے,
ہمارے فیصل آباد پہنچنے سے پہلے ہی آلموسٹ 5 بجے تک انہوں نے شیئر کروا دی تھی اپنے فیس بک پیج کے اوپر تصاویر. ہم نے تو ابھی تک نہیں کروائی ہیں. ہم چونکہ سنڈے کا انتظار کرتے ہیں, پراپر ورکنگ کرنی ہوتی ہے. ہمارے پاس چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے, وہ بھی ساتھ جوڑ کے تصاویر جوڑ کے ایک مینیجیبل فارم میں یہ میری آج کی جو گفتگو ہے اس کو ہم اپلوڈ کریں گے. ظاہر ہے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, اس اعتبار سے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. انڈر آبزرویشن ان چیزوں کو لوگوں نے رکھا ہوتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ میں نے سوچا کہ ہم اتوار کا انتظار کریں. ایز یوزول جتنے بھی ایشوز ہیں آپ کو پتہ ہے میں سنڈے کا انتظار کرتا ہوں. سنڈے والے دن ہی اس کو ریکارڈنگ میں لایا جاتا ہے تاکہ مینیجیبل فارم میں ان چیزوں کو پیش کر دیا جائے. تو اس کے بعد اسی دوران ان کی طبیعت کافی زیادہ یعنی خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹر کو بھی انہوں نے بلوا لیا تھا. پھر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے, اجازت لی ہم پھر واپس اپنی گاڑی کی طرف آئے. تو بلکہ اس وقت پھر مجھے شام بھائی بتانے لگے کہ انہوں نے آنے والے 1-2 دنوں کی کمٹمنٹس کینسل کر دی. ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, بہت زیادہ یعنی اپ سیٹ ہے طبیعت. دعاؤں کے ساتھ انہوں نے رخصت کیا اور ساتھیوں نے بھی ماشاءاللہ. ہم آلموسٹ وہاں سے دوپہر کو 3 بجے نکلے تھے فیصل آباد کے لیے. تو یہ یعنی ہمارا وہاں پہ ٹوٹل معاملات رہے ان کے ساتھ, ڈسکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ملاقات کے لحاظ سے بھی ایک اچھی چیز تھی اس حوالے سے کہ ذرا ملتا جلتا رہے بندہ, تو کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ موقع ملتا ہے اپنا پیغام پہنچانے کا. مثلا میں نے ان کو اپریشیٹ کیا اس حوالے سے کہ جو آپ نے فضائل اعمال میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ صوفیت والے واقعات کتاب و سنت کے منافی ہیں, تو آپ نے یہ ویڈیو ریکارڈ جو کروائی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. تو کہنے لگے میں تو شروع سے ان چیزوں کے خلاف ہوں. میں نے کہا لیکن اب آپ جو سامنے آئے وہ تو اب آئے ہیں. ان کا نہیں, میں ان چیزوں کو شروع سے رہبانیت کو اسلام کے منافی سمجھتا ہوں. تو باقی وہ کہتے ہیں میں جتنا یعنی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر اپنا میسیج بڑے بزرگوں تک جو رائیونڈ میں بیٹھے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ پہنچا دوں. اور ان کے زیر تمام این جی اوز, ایک این جی او بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے طارق جمیل فاؤنڈیشن کے نام سے, غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. تو باقی اپنے مدرسوں کا بھی ان کا سلسلہ, آلموسٹ 140 ملین ان کا سال کا بجٹ ہے, 140 ملین. تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ. تو ظاہر ہے کہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. وہ خود انہوں نے کوئی درخت تو نہیں لگائے ہوئے جہاں سے نوٹ توڑتے ہیں, لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لوگ سپورٹ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے اوپر لگاتے بھی ہیں. مدرسوں کے سسٹم ہے, بچوں کے ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب آبزرویشن کی کہ اچھے ان کے یعنی رہائش کا انتظام اچھا رکھا ہوا ہے, کھانے پینے کا باقاعدہ میس سسٹم ہے, میس مینیجر, یہ سب کچھ انہوں نے پراپرلی جس طرح یونیورسٹیز کے اندر چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے نا, اس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے. یعنی اگر وہاں پہ بچے داخل ہوتے ہیں تو وہ ایک اچھے اسکول یا کالج کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو. ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے, صاف ستھرا ماحول دیا جاتا ہے. یہاں تو عموماً آپ مدرسوں میں دیکھتے ہیں کہ بچے بیچارے بیماریوں میں ہوتے ہیں, اور اکثر بچے تو بیچارے خارش ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی بچے کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو نہ ان کو پراپر دوائیاں دی جاتی ہیں, نہ ان کی اس طرح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اور میں تو یقین کریں, آپ اگر خود صاحب اولاد ہونا تو پھر آپ اس درد کو فیل کر سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے لوگ مدرسوں میں چھوڑ جاتے ہیں. خیر انہوں نے اس لحاظ سے سختی رکھی, چھوٹے بچے نہیں لیتے, کم از کم میٹرک پاس, اس کے بعد وہ شروع کرتے ہیں. بال مدرسوں میں بھی اتنے چھوٹے بچے, گھر میں بھی آپ کو پتہ ہے بچے کتنے شرارتی ہوتے ہیں, لیکن آپ مدرسوں میں دیکھیں جس طریقے سے پٹائی کرتے ہیں یہ ٹیچرز, کیا اس طرح کوئی اپنے بچے کی پٹائی کرتا ہے؟ کتنا وحشیانہ انداز میں. مجھے تو یقین کریں بہت ترس آتا ہے. ہاں جب تک اپنے بچے نہیں تھے تو مجھے ایک یوزول معاملہ ہی لگتا تھا کہ یار ایسے ہی ہوتا ہوگا, لیکن اب میں سوچتا ہوں یار اپنے بچے کو مارنے کو نہیں دل کرتا, دوسرے بچے کو تو ویسے ہی بندے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو بیچارہ ماں باپ سے دور ہے, اور وہ بھی زیادہ تر غریب ماں باپ ہیں جو خرچہ نہیں اٹھا سکتے, تو انہوں نے اپنے مدرسوں میں بچے داخل کروائے ہوئے ہیں. اسی لحاظ سے میں یعنی اگرچہ میں مدرسوں کے علماء, ان کے ایٹیچیوڈ کے کئی چیزوں کے خلاف ہوں, لیکن اس لحاظ سے میں مدرسوں کو پروموٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز اگر کوئی ہیں نا, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو لوگوں کو فائنینشلی, بچوں کو مال اور لباس کے اعتبار سے سپورٹ کر رہی ہے, وہ یہ ہمارے مدرسہ سسٹم ہے. تو غریب لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کا فائدہ ہو رہا ہے. تو سپورٹ کرنا چاہیے ضرور, لیکن سپورٹ کے ساتھ انڈر آبزرویشن بھی ان کو رکھنا چاہیے کہ جو مال پانی آپ مدرسوں کو دے رہے ہیں وہ بچوں کے اوپر لگ رہا ہے یا ان کے
اساتذہ کے اوپر لگ رہا ہے. تو یہ جناب ہماری ٹوٹل یعنی تھی وہاں کی روداد. اور پھر راستے میں وہ ان کا فون 7:30 بجے پھر آیا, میں نہیں اٹھا سکا. پھر کافی ایک دفعہ پھر فون آیا, میں نہیں اٹھا سکا. پھر میں نے احتشام بھائی کو فون کیا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ مولانا کی عادت ہے, جب ان سے کوئی رخصت ہو کے جاتا ہے تو وہ جب تک گھر نہ پہنچے تو وہ کنفرم کرتے ہیں. پھر اگلے دن یعنی 17 اگست کو عصر کی نماز کے لیے میں جا رہا تھا تو ان کی کال آئی, تو میں نے اسی وقت ان کو اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکا. میں نے خود کال کی تو کہنے لگے میں نے یہی پوچھنا تھا کہ آپ پہنچ گئے گھر. میں نے کہا جی پہنچ گئے. دعائیں وغیرہ دی. بہرحال ایسے لوگ امت کے لیے سرمایہ ہے. علمی اختلاف تو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ کہتے تھے کہ اختلاف ختم کرنا ہے نا تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ دنیا کے سب لوگ پاگل ہو جائیں اور سوچنا چھوڑ دیں. جب سوچنا چھوڑ دیں گے, عقل سے پیدل ہو جائیں گے, پھر ہی اتفاق ہو سکتا ہے. نبی کی موجودگی میں اختلاف کو دبایا جا سکتا ہے. نبی جب دنیا سے چلا جائے پھر بڑے سے بڑی شخصیات بھی ہوں, اختلاف رائے آپ کو خلفائے راشدین میں بھی نظر آئے گا. تو آج بھی باقی ہے. تو اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ نفرتیں پھیلائیں. میرے اوپر اکثر اعتراض لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی باقی علماء کی عزت نہیں کرتا ہے, طارق جمیل صاحب کی کیوں اتنی عزت کرتا ہے. تو باقی علماء بھی طارق جمیل بنے نا حافظہ اللہ تعالیٰ, تو عزت کروا لیں. وہ تو تھنک آؤٹ آف باکس کر رہے ہیں, فرقوں سے باہر نکلے ہیں, ان کے اندر اتنی ٹالرنس ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جمعے خطبے کے لیے انہوں نے کر دیا. یہاں تو آپ کسی حنفی مسجد میں اونچی آمین کہہ دیں تو کتنی نفرت سے دیکھتے ہیں, چاہے جائے کہ ممبر پہ جگہ دیں گے اس کو. تو سر پھر اتنا حوصلہ آپ جب پیش کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا رسپانس بھی اسی طریقے سے آئے گا. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھا جائے, دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی. اور آپ پتہ ہے میں تبلیغی جماعت کا بہت بڑا سپورٹر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کو تباہی سے اگر بچایا تو تبلیغی جماعت نے بچایا, ورنہ تو یہ ان میں جو وائلنسی جتنی آ چکی تھی یہ وائلنٹ ہو چکے ہوئے تھے. اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی, دیوبند کو ایز اے مکتبہ فکر اور اوور آل اگر آپ اسلام کی خدمت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت مجھے تبلیغی جماعت جیسی کوئی جماعت نظر نہیں آتی اپنے تمام اختلافات کے باوجود کہ دعوت و تبلیغ کا وہ کام اس حوالے سے کر رہی. پھر میں نے ان سے ڈسکس کیا, جو مولانا سعد کاندھلوی صاحب کا آپ کو پتہ ہے اختلاف رائے ہوا ہے. انڈیا میں تو جو نظام دین مرکز ہے وہ تبلیغی جماعت 2 حصوں میں آپ کو پتہ ہے ٹوٹ چکی ہے. رائے ونڈ کا مرکز شورا کو لے کے چل رہا ہے, وہ امیر کو لے کے چل رہا ہے. تو میں ان کو بتایا کہ انڈیا سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ بیٹا پارٹی نہیں بننا. میں نے کہا میرا تو پہلے ہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں کبھی پارٹی نہیں بنتا. ہم تو جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ رائے ونڈ مرکز کے انڈر ہے یا نظام دین انڈیا کے اندر ہے. سب سے ہم محبت کرتے ہیں. اور طارق جمیل صاحب بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. البتہ چونکہ اب ڈویژن ہو چکی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک ہی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں تو کچھ مسجدیں ان کے پاس چلی گئی, کچھ ان کے پاس, تو کیا ایک جماعت کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے والی مسجد میں ان کو وہ داخل ہونے دیتے ہیں؟ ان کا نہیں, داخل نہیں ہونے دیتے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے یار. یعنی اس طرح یعنی فرقہ کیا, میں تو یعنی وہ حیران ہوا کہ وہ مطلب دوسرے کی مساجد کو مسجد درار سے تشبیہ دیتے ہیں. وہ جو منافقین کی مسجد تھی جو قرآن میں سورہ توبہ میں ذکر ہے, جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے مسجد زرار یا ضرار عربی میں کہیں گے. تو اتنے یعنی سخت رویے ہیں لوگوں کے. تو یہ جناب ہماری ٹوٹل ان کے ساتھ جو گپ شپ ہوئی میں نے رکھ دی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور شفائے کلی ان کو نصیب فرمائے, ان کا سایہ مسلمانوں پہ اتحاد قائم رکھے, ان کو اسی طریقے سے اتحاد امت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باقی میں ان سے جو گلے شکوے جو لوگ مجھ سے کرتے ہیں نا کہ جی آپ طارق جمیل صاحب کو یہ بھی سمجھائیں یہ بھی سمجھائیں, میں اپنا میسیج ان تک بڑے احسن انداز میں جب ملاقات ہوتی ہے میں پہنچا دیتا ہوں, اور وہ کئی چیزوں سے ایگری بھی کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ مطلب میں, اور جب وہ مجھے ڈائریکٹلی چند باتوں کے اوپر کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے تو مجھے بھی حق حاصل ہے, میں ان کے سامنے پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں اور ماشاءاللہ وہ قبول کرتے ہیں. لیکن میں وہی بات کروں گا جو پرائم منسٹر نے کی. عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف لوگوں کو, لیکن یہ ہے کہ وہ بولڈ آدمی ہے, سچ نکال دیتے ہیں اپنی زبان سے. جو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تقریر کی تھی آخری, ایک تو یہ کل ہوئی 17 اگست کو, جو آزاد کشمیر کی پارلیمنٹ میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا
کہ یہ اگر UN کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کروائے گی تو یہ دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں کو اپنے خلاف کر رہی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ انتشار ہوگا تو اس کی ذمہ دار اقوام متحدہ اور وہ بڑے بڑے ملک ہوں گے جو دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں نہ حل کروا رہے. تو ان کا کہ ہاں انہوں نے کہا رہا ہم حکمرانوں کا مسئلہ، تو پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یار ہماری تو بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. یعنی اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح منہ نہیں کھول رہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ ہمارے اندر وہ والے جذبات نہیں جو ایک عام مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس لیول پہ کم از کم یہ بول دینے سے اب مجھے یہ تسلی ہو گئی ہے کہ میرا پرائم منسٹر اس وقت جو میرے جذبات ہیں کشمیریوں کے لیے اس کے بھی باہر وہ نہ ہو اندر ضرور وہی ہیں. تو یہ بولڈنس ہے ان کی. تو اسی کو آپ طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی لیں کہ ظاہر ہے وہ بھی ایک جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کے ساتھ آپ نے پازیٹیولی اپنا میسیج بھی کنوے کرنا ہوتا ہے اور سٹیج کو بھی اس طریقے سے آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ورنہ ایک پورا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی طارق جمیل صاحب اگر دنیا میں 6 براعظموں میں انہوں نے جا کے درس و تدریس ہزاروں مسجدوں میں کیا تو ظاہر ہے وہ مسجدیں کسی فرقے کی تھی نا، دیوبند کی، اور اگر دیوبندی ان کو مردود قرار دے دیتے تو ان کے وہ سارے کے سارے اب انہوں نے ایک مقام ضرور گین کر لیا کہ اب وہ بند کمرے میں بھی ویڈیو بنائے تو لاکھوں لوگ دیکھیں گے، لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، وہ انہوں نے کیا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ مجھے اس محتاجی سے بھی اللہ نے محفوظ رکھا کہ مجھے کسی کی پلیٹ فارم کی کسی کی مسجد کی ضرورت نہیں رہی. ہمارے تو پہلے دن سے ریکارڈنگ جو ہے یہ دار ارقم اس اکیڈمی میں ہو رہی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کیونکہ ہمارا سارا کام سوشل میڈیا کے اوپر تھا. لیکن چونکہ اب انہوں نے سارا معاملہ کیا ہے تو میں آپ کو آخر میں صرف حصول برکت کے لیے ایک بات جو میں نے ان سے کی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، چونکہ میں نے ویڈیو میں بھی کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے 8 کلیریفیکیشنز ریکارڈ کروائی تھی جب ان کے اوپر اعتراض لگا کہ انہوں نے مولا علی کہہ دیا تو یہ شیعوں کے ایجنٹ ہیں، کبھی کچھ کوئی آپ. تو وہ ایک بھائی سامنے بیٹھ گئے اور ان سے وہ ایک پرچی پہ لکھے ہوئے سوال کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جس پہ میں نے پھر پوری انجینئرنگ کی تھی مولانا طارق جمیل کلیریفیکیشنز. تو اس میں اس نے ایک سوال کیا تھا کہ مولانا آپ نے علماء کو جراثیم کہا ہے، تو اس کے جواب میں مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو جراثیم نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے لوگ فرقہ واریت کے جراثیم لے کر یورپ اور امریکہ میں آتے ہیں اور یہاں بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ جراثیم ان ملکوں سے لے کے آتے ہیں. میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا تھا بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے یہ لوگ جراثیم لے کے آتے ہیں. تو میں نے اس کے اوپر ایک جواب دیا تھا، وہ پھر میں نے لائیو مولانا کو سنایا کھانے کے دوران جب وہ سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا شیخ صاحب میں عرض کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ آپ نے جو یہ بات کی کہ وہ جراثیم پاکستان سے لے کے آئے تھے تو پاکستان میں ان لوگوں کو یہ جراثیم لگائے کس نے تھے؟ کسی کھلاڑی کو انہوں نے چھوا تھا، کسی ہاکی کے پلیئر کو یا کسی فٹ بالر کو یا کسی کرکٹر کو ہاتھ لگانے سے اس کو جراثیم لگ گئے تھے فرقہ واریت کے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے کے. تو میں نے کہا جی میں ہی جواب دیتا ہوں یقیناً علماء کی وجہ سے ہوا. تو اس پہ مسکرا پڑے. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے انڈائریکٹلی علماء کو ہی جراثیم کہا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا ہمیں تو سمجھ آ گئی تھی. تو میں نے کہا آپ نہ بھی کہیں، آپ کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء ہی ہیں جن سے جراثیم لگے ہیں. تو جراثیم پروڈیوس کرنے والی مشین زیادہ خطرناک ہے جراثیموں سے، کہ وہ تو مشین پروڈیوس کر رہی ہے نا ان جراثیم کو. تو اس طرح میں نے ان کو چیزیں کنوے کر دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور ان کو سب کچھ کلیئر ہے. ظاہر ہے وہ تو بلکہ کہہ رہے تھے بیٹا میرا ایک ایک بال جو ہے نا وہ اس تلخی میں ڈوبا ہوا ہے جو مجھے اس تبلیغ کے راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اپنے لوگوں سے. ظاہر ہے اپنے لوگوں سے مراد علماء ہی ہے نا، عوام تو ان کی کمپٹیٹر ہی نہیں ہے نا. تو وہ چیزیں تو ان کو، لیکن وہ کہتے ہیں میں ہمیشہ پیسے موڈ میں رہا ہوں، میں نے کبھی کنفرنٹریشن نہیں کی، محاذرائی نہیں کی. جب کسی نے کوئی ڈانٹا میں بیک فوٹ کے اوپر چلا گیا، بس چپ کر کے لگا رہا ہوں. آج دیکھیں وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے مجھے دبانے کی کوشش کی ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، اللہ نے مجھے عروج دے دیا. تو یہ دعوت کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ نے ویل لیفٹ چیزوں کو کرنا ہے. اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کا جواب دینا شروع کر دینا تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ نے علماء سوء کو کتے کی مثال بیان کیا ہے. اور سنن نبی داؤد میں حدیث ہے میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے
اور ان میں ایسی بدعت داخل ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے. وہاں پہ وہ کون سا باولا کتا ہے جس کی وجہ سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں؟ علماء سو. تو نبی علیہ السلام نے بھی علماء سو کو کتا کہا اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں. اور میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے کہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں، اس میں نے کئی اور باتیں بھی کی ہیں. ابھی اذان عصر شروع ہوا جاتی ہے، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.